السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں عامر ایجوکیشن والے۔ آج ہم ایک بار پھر ہیلتھ اینڈ سائنس مبین پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جس طریقے سے مبین پوڈ کاسٹ ہیلتھ اینڈ سائنس پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آتی ہے، اس حوالے سے کہ اس میں آگاہی دی جاتی ہے مختلف۔ ناظرین، کبھی ہم نے سوچا کہ انسانی مزاج اور انسانی موڈ کے اندر ہونے والی تبدیلیاں اور اس میں ہونے والے تغیرات کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسانی مزاج کو یکسر تبدیل کرتی ہے یا وقت کے حساب سے تبدیل کرتی ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ اس موڈ کو بدلتے ہیں؟ جیسے کبھی ہمارا موڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور کبھی ہمارا موڈ بہت تھوڑا سا ہلکا یعنی کم ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس مزاج پر افیکٹ ہوتی ہے اور افیکٹ کرتی ہے اور جس سے ہماری شخصیت تھوڑا سا غیر متعدل ہوتی ہے؟ تو آج ہم ڈاکٹر مبین جو کہ ریسرچر ہیں ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام محمد بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ انسانی غذا اور انسانی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو انسانی مزاج کو تبدیل کرتی ہیں، تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو انسانی مزاج کو اکثر تبدیل بھی کرتے ہیں یا اس میں کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں؟ دیکھیں عامر بھائی، جو موڈ ہے نا انسان کا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عادت ایسی پڑ گئی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو جڑ ہوتا ہے نا پرابلم کا، اس کو نہیں ٹھیک کرتے، ہم اس کی وجہ سے جو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے نا اس پہ لگ جاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سمٹم کو کرنا شروع ہو جاؤ ٹریٹ، اور جو اس کے پیچھے مسئلہ ہے اس کے کوئی آپ پرواہ نہیں کر رہے، اس کو جو جڑ ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ہو رہی ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ جیسے ڈپریشن ہوتا ہے، جی۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک بیماری ہے ڈپریشن، ڈاکٹر آپ کو دوائیاں پلز دے دیتا ہے ڈپریشن کی، ٹھیک، وہ اس بات کو پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ وجہ کیا ہے اس ڈپریشن کی۔ ایک نارمل انسان چل رہا ہے زندگی میں، اس کو ڈپریشن ایک دم سے کیسے ہو گیا؟ اسی طرح ایک یہ کہانی ہے اصل ایک پیشنٹ کی کہ وہ آیا، اسے پوچھا کہ یہ آپ کو ڈپریشن شروع کب ہوا؟ اس نے کہا جب مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ڈپریشن ہے تب مجھے پتا چلا کہ مجھے ڈپریشن ہے۔ اور پھر جب اس سے بات ہوئی آگے اور اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو تھکان ہوئی ہوئی ہے، مینٹل تھکان ہوئی ہوئی ہے آپ کو، تو پھر ایک دم سے اس کی وہ ایک مومنٹ آیا کہ وہ ہاں یہ ڈپریشن نہیں ہے، یہ تو مجھے تھکان ہے۔ اس کی تھکان جب دور ہوئی تو اس کی سچویشن بہت بہتر تھی۔ مطلب کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ بس اب دیکھیں ڈپریشن کی دوائیاں دیتے میں پروفٹ ہے، اس کا دوسرا جو روٹ کاز ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، اب تھکان کو دور کرنے میں تو بس ریسٹ کرنا ہے، اس میں پیسہ تو نہیں ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ایک چل پڑا ہوا ہے ہمارے ہاں، ایک جو انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے فارماسیوٹیکلز، بگ فارما کہتے ہیں اس کو، انہیں اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے لوگوں کا دھیان نہیں رکھنا ہوتا۔ صحیح۔ تو اس میں یہ مطلب کہ ہمارا، آپ اس کو لے لیں پوٹاشیم کو، جی، اب انسان کو ہماری جو سوئل ہے، جو ہماری مٹی ہے، وہ اتنی خراب ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ اس میں سے جو کھانا کھاتے ہیں نا اس میں وہ اب غذائیت نہیں رہی جو پہلے دور میں رہتی تھی۔ ٹھیک، جیسے افریقہ میں اور یورپ میں ابھی انہوں نے کوئی لاز لے کے آئے ہیں کہ ان کی جو مٹی ہے اس میں مٹی سے جو اگتا ہے اس میں پھر بھی غذائیت ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں اور جو ہو رہا ہے، اسپریز، گندا نالا بھی گزر رہا ہے، گندے پانی سے اس کو پانی بھی ڈال رہے ہیں اس پہ زمینوں پہ، تو اس میں جو غذائیت ہوتی ہے اس چیز کی وہ نکل جاتی ہے۔ اب پوٹیشیم ایک چیز ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری نروس کے لیے۔ اچھا، نروس کو ریلیکس کرتی ہے پوٹیشیم۔ اب آپ ایک بنانا کھاتے ہو، ایک کیلا کھاتے ہو، تو اس میں آپ کو 47 ملی گرام پوٹیشیم ملتی ہے۔ اچھا، لیکن انسان کو 4700 مطلب کہ 4700 ملی گرام چاہیے ایک دن میں پوٹیشیم، اس کی منیمم نیڈ ہے۔ تو ایک کیلا کھانے سے تو وہ پوری نہیں ہوئی۔ ٹھیک، تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہماری پوٹیشیم کا لیول ہی نہیں انکریز ہو رہا، اور پوٹیشیم ہماری نروس کو کرتا ہے کام۔
دو اس کے مین امپورٹنٹ ریزنز ہیں پوٹیشیم کے. ایک تو ہمارے ہارٹ کو کام ڈاؤن رکھتا ہے. ٹھیک. آپ سونے کی کوشش کریں کہ آپ کا دل دھک دھک تیز تیز دھڑک رہا ہے, آپ کیسے سو پائیں گے؟ ناممکن ہے. پوٹیشیم کی کمی. کیا 4700 ملی گرام پوٹیشیم لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے لوگ. ایک کیلا کھا لیے, 2 کیلے بھی کھا لیے تو کتنا ہو گیا؟ 1000. دوسرا آپ کا ہے کہ آپ کے جو بلڈ شوگر ہوتا ہے, شوگر لیول جو ہوتا ہے, اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پوٹیشیم ضروری ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح ہمارا بی وائٹامن آ گیا. ہمارا بی وائٹامن ہماری انگزائٹی اور سٹریس کو کنٹرول کرتا ہے. آپ میں بی وائٹامن کی کمی ہوئے گی تو آپ یہ دیکھو گے کہ آپ زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہو, زیادہ جلدی سٹریس میں آ جاتے ہو, اور زیادہ جلدی آپ اینکشیس ہو جاتے ہو, انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 2 چیزیں تو اس میں ہو گئی. اب بی وائٹامن کے لیے آپ ایک چیز ہے نیوٹریشنل ییسٹ. ٹھیک ہے. نیوٹریشنل ییسٹ میں بی وائٹامنس بہت اچھے ہیں, وہ آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں, آپ کو سکون میں لے کے آتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ نقلی یہ دوائیاں یا یہ پلز کھائیں, آپ اصلی کھانے سے بھی چیزیں لے سکتے ہیں. نیوٹریشنل ییسٹ آپ کو بی وائٹامنس کا بہت اچھا سورس ہے. پھر آپ کا کیلشیم آ جاتا ہے. کیلشیم بھی آپ کو ریلیکس کرتا ہے. آپ سٹریس میں ہوتے ہو یا آپ کو کسی چیز کی ٹینشن ہوتی ہے تو کیلشیم ایک وہ چیز جو ہوتی ہے نا سٹریس, وہ کیلشیم کے لیول کو نیچے گرا دیتی ہے. اچھا. اب جو بھی لوگ ٹینشن میں, اور ہمارے لوگ تو دیکھیں آج کل جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں, اور پھر کیلشیم لیول میں نیچے گر جاتا ہے. تو کیلشیم آپ لو. اور کیلشیم کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ دکان سے آپ کیلشیم لینے جاتے ہو تو وہ کیلشیم کاربونیٹ پکڑا دیتے ہیں. کیلشیم کاربونیٹ بڑا کیا ہے؟ سیمنٹ. سیمنٹ نہیں ہوتی, بوریاں جو ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے, یا تو وہ کھا لو یا دوائی لے لو, ایک ہی بات ہے. تو ہمیشہ میک شیور کریں کہ کیلشیم سٹریٹ لکھا ہو آپ کی بوتل میں, جو آپ کیلشیم کھا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ کو کیلشیم ملے تو بہتر ہے. پھر آپ کا آ جاتا ہے اومیگا 3. اومیگا 3 آپ کے برین کی فنکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کہ آپ کا دماغ ذرا حاضر رہے اور آپ تندرست رہے, آپ کا مائنڈ. یہ فش آئل ہوتا ہے, فش آئل بھی مارکیٹ میں بہت گندی کوالٹی کا آیا ہوا ہے, تو کوشش کریں اچھی کوالٹی کا فش آئل لیں تو آپ کا اومیگا 3 وہاں سے پورا ہو جاتا ہے. میں پھر بات کرنا چاہوں گا آیوڈین کی. آیوڈین اسپیشلی جب بچہ گرو کر رہا ہے, جب اس کی بڑھتی ہوئی عمر ہے, تو یا پھر ایک عورت پریگننٹ ہے تو اس کو آیوڈین کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ وہ تھائرائڈ کو کرتی ہے, صحیح طرح سپورٹ کرتا ہے آیوڈین. تو آپ کا تھائرائڈ جب سپورٹ ہوئے گا تو آپ کا برین کا فنکشن بھی ٹھیک رہے گا. تھائرائڈ آپ کو سیدھا لیور کو بھی کرتا ہے افیکٹ. اگر آپ کا تھائرائڈ بلاک ہوا تو آپ کا لیور بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہا, آپ کا مائنڈ صحیح طرح نہیں کام کر رہا. تو آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ آپ پوری کر لیں. تو یہ تو ہوگی وہ نیوٹریشنل چیز جو آپ کے موڈ کو افیکٹ کرتی ہے, اور آپ اس موڈ کے افیکٹ ہونے کی وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو آیوڈین کی کمی ہے, یا وائٹامن B2 کی, یا کیلشیم کی کمی ہے, یا آپ کو پوٹیشیم کی کمی ہے, اس کو آپ ٹھیک نہیں کرو گے تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح. یہ بتائیے مطلب یہ تو زبردست آپ نے ڈائٹ کے حوالے سے بتایا کچھ چیزوں سے. اچھا, اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انسانی بیہیویئر یا انسانی مزاج کو اس میں تبدیلی لاتی ہے؟ اس میں چھوٹی سی ایک اور بات کی ذکر کروں گا, وہ ہے بلڈ شوگر لیول. اچھا. اب انسان کا اگر بلڈ شوگر لیول اوپر ہوئے گا ایک لیول سے, تو اس کو نا ایک برین فاگ ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کدھر بیٹھا ہے, یا بیٹھے بیٹھے گمسم ہو جائے گا. آپ کا بلڈ شوگر لیول اگر اوپر ہوئے گا تو یہ مسئلہ آپ کو رہے گا. آپ جلدی اریٹیٹ ہو جاؤ گے, آپ بہت جلدی تنگ ہو جایا کرو گے لوگوں سے. اب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ سیلڈ کھانا شروع کر دو, سیلڈ, اس سے آپ کا بہت اچھا ہو سکتا ہے. صبح کے وقت آپ ایسی کوئی چیز کھاؤ جو پروٹین بیسڈ ہو, مطلب کہ چکن کا پیس کھا لو, یا فش کا پیس کھا لو, یا بیف کا, یا پھر انڈا کھا لو. آپ انڈا میں بھی پروٹین ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورا دن بلڈ کا شوگر لیول نا ایک مینٹین رہتا ہے. تو یہ بلڈ شوگر لیول سے بھی موڈ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. زبردست. ناظرین, دیکھا آپ نے یہ تمام کی تمام باتیں جو ہمیں بات پتہ لگ رہی ہیں ابھی گائے بگائے کہ انسانی مزاج کے لیے بڑی اہم چیزیں ہیں, اور جس طرح بتایا کہ ہمیں کون کون سی چیزیں کس طریقے سے کھانی چاہیے. خالی یہی نہیں کہ میڈیسن ہی ہمیں دکھائے, بلکہ میڈیسن کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ کھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک بات بتائی, اچھا اس کی کوئی ایسی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھائیں, ہمارے جانے لوگوں کو, کہ کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت سہل مثال دے کے سمجھائیں کہ جیسے کون سا وہ شخص ہے جس کو بار بار نیند آ رہی ہے, غنودگی آ رہی ہے, یا اس کی آنکھیں وہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے آپ ذہن کا ذکر کیا. دیکھیں بلڈ شوگر لیول کا یہ ہے عامر بھائی کہ آپ کا نا جب آپ کوئی میٹھی چیز کھاتے ہو یا شوگر کھاتے ہو, کاربوہائیڈریٹ, روٹی ہو چاہے روٹی, وہ بھی شوگر کی فارم ہے. ٹھیک ہے.
آپ کا ایک دم سے نا شوگر اوپر جاتی ہے, انسولین اوپر جاتی ہے, اور پھر وہ ایک دم سے نیچے بھی آ جاتی ہے. جب اوپر جاتی ہے نا آپ ایکٹیو فیل کرتے ہو, اچھا, لیکن پھر ایک دم سے جب نیچے آتی ہے نا پھر بھوک لگ جاتی ہے, اور پھر بندہ سست ہو جاتا ہے, پھر اس کو دوبارہ کھانے کا دل کرتا ہے. لیکن اگر آپ کی شوگر لیول یوں جا رہی ہے, پھر یوں جا رہی ہے, پھر یوں جا رہی ہے, پھر یوں جا رہی ہے, تو آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے. جب کھا رہے ہو پھر نیچے چلے گی, پھر سست ہو گئے, پھر آپ ایکٹیو ہو گئے. تو جب آپ چاہتے یہ ہو کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول ایک لائن پہ چلے, اور وہ پروٹین ڈائٹ کے ساتھ, زیادہ پروٹین والی ڈائٹ پہ وہ پھر اس طرح جاتی ہے, آپ کا موڈ بھی بہت برقرار رہتا ہے. تیسری چیز جو آپ کی ہارمونس کو, جو آپ کے موڈ کو افیکٹ کرتی ہے نا, وہ ہے ہارمونس. اس میں کچھ ہارمونز ہیں آپ کے, مینلی 2. ایک ہے سیروٹونن. اچھا, سیروٹونن وہ ہارمون ہے جو خوشی کا ہارمون ہے. اچھا, جو انسان کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے نا, وہ ہے سیروٹونن. اب یہ جتنے بھی لوگ جو سائیک ڈرگز لیتے ہیں نا, جو ڈپریشن کا, انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, جو دوائیاں لیتے ہیں, وہ سیروٹونن کے لیول کو نیچے لے جاتے ہیں, اور پھر ان کو دوائی کی اور ضرورت پڑتی ہے, تو ان کی دوائی اور بکتی ہے ان کے جو بنا رہے ہیں. تو آپ جو جس چیز کے لیے آپ اس کو کر رہے ہو, وہ آپ کے روٹ کاز جو آپ کا ہے, جڑ ہے, اس کو اور خراب کرتی جا رہی ہے. تو سیروٹونن جو ہے وہ آپ اپنی نیچرل ڈائٹ, آپ ڈائٹ بہتر کرو تو آپ کے سیروٹونن بہتر ہو جاتا ہے. پھر دوسرا آپ کا ہارمون ہے کورٹیزول. یہ ہے سٹریس ہارمون. اچھا, جب سٹریس میں آپ کی باڈی ہوتی ہے, سٹریس یہ نہیں کہ خالی ٹینشن ہے, آپ بھاگنا شروع ہو جاؤ, آپ کی باڈی سٹریس میں آ جائے گی. آپ سو نہیں رہے, آپ کی باڈی سٹریس میں آ جائے گی, تو آپ کا کورٹیزول کا لیول نا انکریز ہو جائے گا, اور آپ کے گلینڈ ہوتے ہیں آپ کے یہ کڈنی کے اوپر, وہ کام کرنا نا ان کا صحیح کام نہیں ہوئے گا, تو وہ پھر آپ کے لیول کو بڑھا دے گا کورٹیزول کو. آپ واکنگ کرو روز, اس سے آپ کا کورٹیزول لیول بہتر ہوئے گا. اور بالکل ہلکی واکنگ ہمیشہ ایسے لیول پہ کریں کہ سانس نہ چڑھے. مطلب کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں ہم تیز جائیں گے, تیز چلتے ہیں تو زیادہ کچھ ہو رہا ہے, اس سے آپ اپنی باڈی سٹریس میں لا رہے ہو, آپ کا کورٹیزول وہ خلاف بالکل نقصان ہو رہا ہے اس کا, اور دوسرا تھکا لگ رہے ہیں آپ. ہاں, آپ کی باڈی سٹریس میں جا رہی ہے. آپ نے ہمیشہ چلنا ہے, آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کہ آپ بہت آہستہ چلیں. آپ کی باڈی موومنٹ ہو رہی ہے, وہ کام ہو رہا ہے, آپ سٹریس آپ کا نیچے جا رہا ہے, فیٹ برننگ بھی زیادہ ہو رہی ہے, اور آپ کا جو مینٹل کلیئرٹی ہے وہ بھی زیادہ آ رہی ہے. اچھی نیند, اچھی ڈائٹ, تو یہ سارا کچھ آپ کے اس میں آ جاتا ہے, اس میں آپ کا مین آ جاتا ہے ہارمونس میں. پھر آپ کا آ جاتا ہے سونا. یہ سب سے اہم چیز ہے. سوتے جو نہیں ہے نا انسان, یہ تو ایک اسٹڈی بھی آئی تھی کہ مطلب کہ آپ جتنا کم سونا آپ کی زندگی اتنی کم ہوتی ہے. اچھا, یہ اس کا پوری ایک اسٹڈی ہے اس کے پیچھے. جب انسان سوتا نہیں ہے نا تو اس کو انگزائٹی بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, اسٹریس میں بھی آ جاتا ہے, کورٹیزول لیول بھی اوپر چلا جاتا ہے. جو ہماری باڈی کے اندر ریپیئر سسٹم ہے, جو سمجھے کہ جیسے کوئی مشین خراب ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے, ہماری باڈی کے اندر کتنے پرزے ہیں وہ رات کو سونے کے وقت ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی پروسیس نہیں ہو رہا ہوتا آپ کا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا آپ کو بہت اریٹیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ ہے, اس کی نیند پوری نہیں ہوئی, اس کو آپ اسٹور پہ لے جائیں تو کیسا چڑچڑا ہوئے گا. بڑوں میں وہ ایسا نہیں کہ وہ چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے, آپ کی باڈی کے اندر وہی ریئیکشن ہو رہا ہے جو بچے کے وقت میں ہو رہا ہے. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے, ہمیں کوئی انگزائٹی ہے, دوائیوں پہ لگ جاتے ہیں. اصل میں نیند کی کمی ہوتی ہے. نیند کی کمی مطلب کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, ایگزاسشن کی وجہ سے پھر ان کی سلیپ کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. آپ کو جب بھی موڈ کا مسئلہ ہونا کہ آپ لگ رہا ہے آپ کا موڈ ڈس آرڈر ہو رہا ہے, کبھی اچھا کبھی برا, کبھی غصہ, جلدی چڑچڑے ہو رہے ہیں, تو ہمیشہ دیکھیں کہ میں پورا سو رہا ہوں, میرا بلڈ شوگر لیول کیا ہے, میں کھانا کیا کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ہارمونل کوئی امبیلنس تو نہیں ہے. یہ میری سب سے اپیل ہے کہ پلیز جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو فوراً آپ اس سمٹم کو نہ علاج کرنا شروع کر دیا کریں. یہ اپنے سے پوچھا کریں کہ یہ پرابلم شروع کب ہوئی اور اس کی جڑ کیا ہے, اس جڑ کو ٹھیک کرنا بہت لازمی ہے. ہمارے زیادہ تر ڈاکٹرز, کیونکہ ہم جا کے بولتے ہی ہیں کہ پیٹ میں درد ہے, بس اب وہ پیٹ میں درد کی دوائی دے دے گا, وہ پیٹ میں درد کی وجہ کیا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, کیڑے تو نہیں ہے اندر, یا دوسری چیز تو نہیں ہے, انفیکشن تو نہیں ہے, تو پیٹ کی درد ٹھیک ہوگی, انفیکشن ادھر ہی ہے. صحیح. تو یہ مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ ہے آپ کے موڈ کو کیسے آپ افیکٹ کر سکتے ہیں. زبردست ڈاکٹر صاحب, بڑی تفصیلی آپ نے آگاہی دی. اور ناظرین, اگر آپ سب سے پیاری بات تو یہ بولی کہ 2 ہارمونز ہوتے ہیں, اس میں سے ایک ہارمون بڑا اہم ہوتا ہے جو کہ آپ کو خوش رکھنے والا ہارمون. تو کیوں نہ ہم اپنی ڈائٹ پراپر لیں, اور وہ ڈائٹ لیں جو کہ ہماری زندگی کو بیلنس کرتے ہوں, اور پھر ہم خوشگوار زندگی گزار سکیں. کیوں نہ اپنی نیند پوری کریں, راتوں کو جاگ کر, ٹھیک ہے راتوں کو جاگے, لیکن
اس کا شیڈول ہونا چاہیے. اگر ہم تمام باتوں کو بیلنس رکھیں گے, اور اللہ نے ہفتے کے 7 دن بنائے, ہفتے کے 7 دن بنائے, اس 7 دنوں کے اندر اللہ نے مختلف قسم کے ٹائم رکھے, جس میں ناشتے کا وقت الگ ہے, کھانے کا وقت الگ ہے, اور رات کے کھانے کا وقت الگ ہے. تو ان کے طور طریقے بتائے گئے, اگر ہم ان کو فالو کریں تو یقین جانیے ہماری زندگی خوشگوار بھی ہوگی, ہماری زندگی لمبی بھی ہوگی. دیکھیے موت کا ایک وقت ہے, اس سے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم زندگی کے 55 سال گزاریں یا 90 سال گزاریں یا 110 سال گزاریں, لیکن صحت مند زندگی کے ساتھ گزاریں. یہ ہے اصل کامیابی. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. اس مقصد کے تحت اگر آپ کو کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو, کوئی پوچھنا ہو, اور ہمارے اس ریسرچ سینٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہو, اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو, تو آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ پروگرام کے اندر ڈاکٹر مبین کے ساتھ, عامر ایجوکیشن والا کے ساتھ, کہ آئیے بیٹھ کر اپنے وہ سوالات کا اظہار کیجیے تاکہ ہم کھل کے آپ کو بتا سکیں کہ آپ کی پرابلم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر کچھ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں اور چاہیں کہ اس پروگرام میں جا کر ہم اپنے مسئلے بتائیں اور اس مسئلوں پر آپ سے گفتگو کر کے ریسرچ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں, کیونکہ اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی اور اس نیند کی وجہ سے میرا مزاج خراب ہوتا ہے, تو یہ خالی پاکستان میں یا پوری دنیا میں ایک عامر ایجوکیشن نہیں ہے, بلکہ لاکھوں کروڑ لوگ ایسے ہوں گے جو اس بیماری میں مبتلا ہوں گے. تو آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں, میں کوئی ایک تو دوائی نہیں بتا رہا, میں کوئی ڈائگنوز نہیں کر رہا کسی کو, میں صرف ریسرچ انفارمیشن لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جب اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں, جس بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہو اس سے بات کرنے کے لیے. تو کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے, اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ مجھ سے میرے ان باکس پہ رابطہ کر سکتے ہیں, میرا ساتھ میں پروفائل اٹیچ ہوتا ہے, آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں. میں آپ کو ریسرچ کر کے آپ کی مدد یہ کر سکتا ہوں کہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا آپ نے ٹیسٹ کس طرح کے کرانے ہیں, اور اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جڑ جو ہے آپ کی بیماری کی اگر وہ نکل آتی ہے اور اس پہ آپ علاج کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی بیماری کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے. خالی آپ کو آپ کی بیماری کا پتہ چل جائے نا انسان کو کہ مجھے مسئلہ یہ ہے, اس سے بھی کافی حد تک پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ایک بڑی پیاری بات بولی کہ ڈپریشن, جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ مجھے ڈپریشن ہے, تو مجھے تو اسی دن سے ڈپریشن شروع ہوا. اس سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے بیماری تھی. تو لہٰذا ہمارے ڈاکٹر ذات کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ اگر کسی کو کینسر ہے تو اس کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کو کینسر ہے, بلکہ ٹھیک یہ کہہ دیں کہ آپ کو تھوڑا سا بیماری ہے, اس کا ہم علاج کرتے ہیں انشاءاللہ, دیکھتے ہیں, کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مریض جو کہ مریض نہیں تھا, آپ کے پاس آنے کے بعد وہ مریض بن گیا اور پھر زندگی بھر کا مریض بن گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بڑے سہل انداز میں آپ جو گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں دیکھے جانے والا مبین پوڈ کاسٹ, یہ پروگرام اس بات کی گواہی ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے. کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی بات ہو, آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.